السلام علیکم دوستو، صبح بخیر۔ آج اتوار ہے اور صبح کا ٹائم ہے، مارچ کی 20 تاریخ ہے، اور یہ وہی جگہ جو مجھے بہت پسند ہے، جہاں پہ درخت ہیں اور روڈ کے دونوں سائڈوں پہ، اور یہ درخت جو ہیں اس وقت بالکل گنجے ہیں۔ ابھی ہمیں دیکھیں گھونسلے نظر آ رہے ہیں پرندوں کے، اور ابھی کچھ دنوں میں یہ چینج ہو جائیں گے۔ یہاں پہ اس وقت سب انہوں نے کاٹ دیے ہیں جو جڑی بوٹیاں وغیرہ ہیں، تو پانی اور پارک دور سے نظر آ رہا ہے، جہاں پہ میں اکثر واک کرتی ہوں، اور بھی بہت سارے لوگ واک کر رہے ہوتے ہیں۔ اتوار کا دن ہے تو اتنی ٹریفک نہیں ہے، تو ابھی میں آپ لوگوں کو ذرا دکھاتی ہوں، کہ بات کرتے ہوئے مجھے دیکھنا بھی ہے۔ ہیلو، سو گڈ مارننگ۔ اور آج جو ہے اپنے گھر کے پاس اسی پارک میں پھر گھوم رہی ہوں، صبح کا ٹائم ہے، مارننگ واک بھی ہے، اور آپ کے ساتھ اپنے آئیڈیاز بھی شیئر کر رہی ہوں۔ بس ایسے ہی باتیں کرنے کا شوق ہے، اور آئی تھنک کہ باتیں کرتی رہنی چاہیے ہم سب کو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آئیڈیاز شیئر کرنا۔ اور جیسے یہ اب میرے دماغ میں آج جو بات آ رہی ہے وہ ہے جنگوں کے بارے میں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ روس نے یوکرین کے اوپر حملہ کر دیا ہے، اور جنگ وہاں پہ لگی ہوئی ہے بڑے زور و شوروں سے، اور اسی جنگ کے بارے میں ہی آج بات کروں گی، کہ مختلف چیزیں جو میں نے اس کے بارے میں سنی ہیں وہ کیا ہیں، اور ان کے بارے میں میرے آئیڈیاز کیا ہیں۔ اور جنگ جو ہے بیسیکلی ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور وہ ہمیں کیسے پتہ چلے، ہم اس کے اویئر کیسے ہوں، اور اس کو ہم کس طرح سے ٹھیک کریں، کیونکہ ہم کو یہ تو پتہ ہے کہ جنگیں کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے بہت عرصے سے چل رہے ہوتے ہیں، جنگ ایک ایکسٹریم پہ آ کے ہونا شروع ہو جاتی ہے، کہ اس کے بعد اب ہم نے بات نہیں کرنی، اور ہم نے بس مارنا مرنا ہے، اور پھر جب خوب ایک دوسرے کو مار لیتے ہیں اور مر جاتے ہیں خوب لوگ، تو پھر کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو اوکے، تو کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم پہلے ہی بات کر لیں؟ یا پاسبل تو ہے، لیکن پہلے لوگ بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میرے نزدیک جنگیں جو ہیں وہ صرف وہ نہیں ہے جو کہ لڑائی کے میدان میں جا کے جہازوں سے حملے ہوتے ہیں اور ٹینکوں توپیں اور یہ وہ۔ میرے نزدیک جنگ جو ہے وہ بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے ہمارے دماغ میں، ہمارے اندر کی جنگ، اور یا مختلف سوچوں کی جنگ، اپنے لگے کہ بھئی ہمارے ساتھ کوئی ظلم ہونے والا ہے، تو لوگ پہلے ہی جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ظلم بھی نہ ہو، اگر آپ کو لگے کہ آپ کی کہیں سے آپ کے مفادات کو نقصان پہنچے گا، بالفرض لالچ ہے نا، کہ کوئی اگر میرا حق لے لے گا یا کوئی اپنا حق لے لے گا اور پھر مجھے شاید کم ملے گا، تو وہاں پر سے یہ جنگ کا میدان شروع ہوتا ہے۔ بیسیکلی لوگ خوش نہیں ہوتے اپنے آپ کے ساتھ، تو بس پھر اپنے آپ کے ساتھ خوش نہیں ہوتے تو پھر وہ دنیا میں بھی خوشی نہیں پھیلا سکتے۔ میں اس کو شروع کروں گی انڈیویجول سے، ایک انسان، اور پھر ایک انسان کے اندر بھی ایک دنیا ہے، اور اس دنیا میں جنگ کیسے لگتی ہے، اور پھر جب اس دنیا میں جنگ لگتی ہے Wat leuk hè? یا سو یا صبح کے ٹائم پہ کافی ہنستے کھیلتے لوگ آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں۔ موسٹلی وہ لوگ جو کافی خوش ہوتے ہیں وہ صبح صبح اٹھ کے باہر نکلتے ہیں اور
نیچرس کو انجوائے کرتے ہیں اور ہر اس چیز کو دیکھتے ہیں جو کہ قدرت نے بنائی ہے اور اس کی خوبصورتی کو. لیکن جو لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں ان کو راتوں کو نیندیں نہیں آتی ہیں, ان سے صبح اٹھا نہیں جاتا, ان میں طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ صبح اٹھ کے کچھ کر پائیں. اور تو یہ دیکھیں کہ بندہ اپنے کتوں کو لے کے جا رہا ہے. تو جو لوگ واقعی اداس ہوتے ہیں یا اندر سے ورڈ ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کچھ غلط ہو جائے گا, ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی ہے اور ان کے دماغوں میں ایک طرح کی جنگ چل رہی ہوتی ہے, ان کی سوچوں کی جنگ, ان کے اندر جنگ, اور ان کو لگتا ہے کہ کچھ انہوں نے دنیا میں کچھ چینج کرنا ہے, کچھ بہتر کرنا ہے. لیکن جب آپ جنگ کے حالت میں ہوتے ہو تو آپ کیا چینج کرتے ہو, کیا بہتر کرتے ہو؟ آپ کو اگر رات کو نیند نہیں آتی ہے اور آپ کے دماغ میں وہ سوچیں چل رہی ہیں جو کہ آپس میں جنگ کر رہی ہیں, سوچیں جو جن کا مجھے بھی ایکسپیرینس ہے اور جو میرے کلائنٹس کو بھی ہوتی ہیں, میں اچھا انسان نہیں ہوں, میں نے کچھ برا کیا ہے, خدا مجھے سزا دے رہا ہے, یا کسی نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے, مجھے کچھ کرنا چاہیے, مجھے ان سے بدلہ لینا چاہیے, میں بدلہ نہیں لے پایا, میں کتنا کمزور انسان ہوں, مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے, یا پھر کسی اور کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. اگر وہ میرے حق لے لے گا, اگر وہ اپنا حق لے گا اور مجھے نہیں ملے گا تو پھر اسے جینے کا حق نہیں ہے, میں مار دوں گا. انسان مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں. گھروں میں جب اسی طرح کی سوچیں چلتی ہیں, آپ کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں, تو اگر اس وقت آپ کے آگے پیچھے کوئی بندے ہوں جو اویئر ہوں اس اسپیکٹ کے کہ آپ کے اندر جنگ چل رہی ہے, تو وہ آپ کو کچھ سمجھا سکتے ہیں, وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, یہ سب ہماری سوچیں ہیں اور سوچیں چینج ہو سکتی ہیں اور ہم چیزوں کو اور بھی طریقوں سے ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن اگر آگے پیچھے بھی ایسے ہی لوگ ہوں, کولیکٹیو, ایک بندے کے ساتھ پرابلم ہو رہی ہے لیکن آگے سے بالفرض کے بیوی بچے دوسرے رشتہ دار وہ سب بھی کہیں نہیں تم ٹھیک ہو, تم ٹھیک کہہ رہے ہو, یہ سب جو بھی ہو رہا ہے نا یہ یوں ہی ہو رہا ہے, ہمیں ان لوگوں کو سبق سکھانا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ ہم اگر تو آپ مظلوم کی سائڈ پہ ہو, آپ تو سبق نہیں سکھا سکتے, آپ کو بچنا ہی ہے. لیکن پرابلم ہوتی ہے جب آپ کے پاس طاقت آ جائے, جیسے اب روس کے پاس ہے, جب آپ کے پاس طاقت ہو, وہ طاقت جو ہے وہ جسمانی بھی ہے اور ذہنی بھی ہے, آپ ٹرکس بھی کھیل سکتے دوسروں کے ساتھ. جیسے کہ اکثر جب شادیاں ٹوٹتی ہیں تو وہاں پہ جو ہے کافی ٹرکس کھیلی جاتی ہیں, میاں بیوی کے ساتھ, میاں بیوی کے ساتھ ٹرکس کھیلتا ہے, بیویاں میاں کے ساتھ ٹرکس کھیلتی ہیں بچوں کو لے کے, تو وہاں پہ جنگیں ہوتی ہیں, اور جنگیں ہوتی ہیں بچوں کی خاطر, جبکہ بچے ہی تباہ ہو رہے ہوتے ہیں, بچوں کا دکھ کسی کو نہیں پتہ ہوتا. اسی طرح سے جو ہے وہ محلوں میں کہو لڑائیاں جھگڑے دونوں بھائیوں میں, بہن بھائیوں میں, رشتہ داروں میں ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا حق دبایا جاتا ہے, اور جو پاور میں ہے وہ دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے, اور جو پاور میں نہیں ہے وہ اپنے حق کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو جو کسی کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو دوسرا بھی کاؤنٹر اٹیک کرتا ہے, وہاں سے جنگیں شروع ہو جاتی ہیں. تو جنگیں جو ہیں بیسیکلی مائنڈ سیٹ ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے آپ کی بات نہ سنی جائے گی اور نہ ہی سمجھی جائے گی. تو اور لاسٹ ٹائم میں ایک فلم دیکھ رہی تھی, اس سے ریلیونٹ ہی ہے, کیا نام تھا اس فلم کا, اینی وے آفٹر پارٹیشن فلم تھی, جس میں جو ہے جب انڈیا اور پاکستان آزاد ہوئے تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ کتنی قتل ہوئے, کتنے لوگوں نے ایک دوسرے کو مارا غیرت کے نام پہ, عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں اور مارے گئے بڑے مرد بھی اور عورتیں بھی, اور بچے بھی ڈسپلیس ہوئے, کوئی کہاں گیا کوئی کہاں گیا.
وہاں پہ بھی پاور گیم تھی. وہاں پہ یہ تھا کہ بھئی اب اس علاقے میں صرف مسلمان رہیں گے, یہاں پہ ہندو اور سکھوں کو رہنے کا حق نہیں, ان کو یہاں سے نکل جانا چاہیے. انہوں نے ان کے گھروں کو جلایا, ان کی عورتوں کو مس یوز کیا, ان سے بدلے لیے. اسی طریقے سے سرحد کے اس پار لوگوں نے مسلمانوں کے گھروں کو جلایا اور ان کی عورتوں کو پکڑا اور ان سے بدلے لیا. یعنی کہ عورتوں کی ایک تو وہ جو ہے نا کہ جنگوں وغیرہ میں عورتیں کیونکہ اب ان مردوں کے ظلم کا نشانہ بنتی ہیں, تو آپ غیرت کے نام پہ اور قوموں کے نام پہ, قومیت کے نام پہ, ریلیجن کے نام پہ جو پاور میں ہے وہ کمزور کو مارتا ہے. تو لوگ پھر چاہتے ہیں کہ ہماری پاور بنے. لوگوں کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ پاور میں نہ ہوں, کیونکہ اگر آپ کی پاور ہوتی تو شاید پھر آپ کے ساتھ ایسا نہ ہوتا. تو لوگ جو ہے وہ پھر منی اکٹھی کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں, یا اور پیسہ یا پھر کسی بھی طریقے سے جائز ناجائز طریقے سے اکٹھا کرتے ہیں اور اسلحہ لیتے ہیں اور جو اپنے گروپس بناتے ہیں کولیکٹیو میں جا کے. جیسے اب آپ دیکھ لیں پولیٹکس میں بھی لوگ جو ہے وہ اپنے جلسے دکھاتے ہیں, بڑے بڑے اپنی پاور دکھاتے ہیں. بیسیکلی یہ بھی جنگ ہی ہوتی ہے, اس میں میزائل نہیں گرتا, لیکن آپ کی باتوں سے جو لفظ گرتے ہیں وہ میزائلوں سے بھی زیادہ پاور رکھتے ہیں. تو ایک دوسرے کو اتنی گندی گندی باتیں سنائی جا رہی ہوتی ہیں. اگر ٹی وی میں کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر جھمٹے مارے جاتے ہیں جیسے کہ دوسرے بندے کو بات کرنے کا حق نہیں ہے, اور جو زیادہ اونچا بول لے گا اور دوسرے کو دبا لے گا اسی کی بات سنی جائے گی. کیا ہم لوگ واقعی جی بھی سکتے ہیں اس دنیا میں اس وار مائنڈ سیٹ کے بغیر؟ کیا واقعی یہ پاسبل بھی ہے کہ ہمارے اندر کی اور باہر کی لڑائیاں ختم ہو جائیں؟ یہی بات میں آج کل سوچ رہی ہوں. کئی دفعہ تو لگتا ہے کہ یہ واقعی ایک پروسیس ہے جس میں کہ جو ہے کتنے پیارے, کئی دفعہ مجھے لگتا ہے یہ واقعی پروسیس ہے جس میں سے سب نے گزرنا ہے, ہم اس سے بچ نہیں سکتے ہیں. اگر ہم روحانیت کی بات کریں تو اس کے تو 3 فیزز ہیں کہ آپ چیزوں کو بناتے ہو, پھر چیزوں کو بچاتے ہو, اور پھر ایک ٹائم پہ آ کے چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں. اور ان میں سے سب نے گزرنا ہے, سب انسانوں نے اور سب چیزوں نے. تو پھر اگر ایک انسان دوسرے کو مارتا ہے تو بیسیکلی شاید وہ اپنا کام کر رہا ہے, اور مرنے والا بھی ایک پروسیس کا حصہ ہے, اور مارنے والا بھی ایک پروسیس کا حصہ ہے. اس سے بھی کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جانا ہے. دشمن مرے تو خوشی نہ کریو, سجنا بھی مر جانا ہو. تو جنگوں سے کچھ نہیں حاصل ہوتا, بس انسان یہ دیکھے کہ کس طریقے سے اپنے اندر کی جنگوں کو ختم کرنا ہے, اور باہر کی جنگیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. آج اس ویڈیو میں بس یہی دعا ہے کہ کہیں پہ کوئی جنگیں نہ ہوں. ہاں, جو ایک انٹرسٹنگ چیز مجھے بھول گئی جنگ کے مائنڈ سیٹ میں, وہ یہ کہ کچھ لوگ میرے دوستوں میں سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں خوشی ہے کہ یہ روس کی جنگ ہوئی ہے, تاکہ لوگوں کو محسوس ہو کہ جو وہ کرتے ہیں اس کا ایفیکٹ کیا ہے. کئی دفعہ میں بھی کہتی ہوں کہ لوگوں کو واقعی اتنی زیادتیاں کرتے ہیں تو انہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی ان کے کرنے سے کیا ایفیکٹ ہوتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ زیادتیاں کرتے ہیں ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا, کیونکہ جو مرتے ہیں وہ معصوم لوگ ہوتے ہیں دونوں طرف سے. اگر مسلمان مرتے ہیں تو بھی معصوم ہیں, اور اگر کوئی کرسچن مرتے ہیں لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ بھی معصوم ہیں, اور اگر کوئی لادینیت میں ہے, کسی کو بھی نہیں مانتا اور وہ اپنی خود کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرتا, تو وہ بھی معصوم ہے, ناحق مارا جاتا ہے. تو جنگیں جو ہیں وہ کرتے کوئی اور ہیں, ان کے خمیازے کوئی اور بھگتتے ہیں, کیونکہ جو کرتے ہیں اگر وہ خمیازے بھگتے تو پھر شاید ایسا نہ کریں, کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ ہے. تو ان کو لگے گا کہ نہیں, ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے, تو بے شک چاہے وہ مر بھی جائیں تو یہی کریں گے. تو
ہوپ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ بوجھ دے چیزوں کی، اور ہم کو یہ طاقت دے کہ ہم بجائے لڑنے جھگڑنے کے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے یہ چیزوں کو سالو کریں، کیونکہ اللہ بنانے والا ہے، اللہ دینے والا ہے۔ بنانے میں زیادہ طاقت ہے، ڈسٹروائے کرنے میں نہیں ہے۔ آپ ایک گھر بنانے کے لیے ہو سکتا ہے 10 سال لگا دو، ہو سکتا ہے پوری زندگی کمائی کرو اور ایک گھر بناؤ، اور دوسرا بندہ آ کے ایک بم سے اس کو اڑا دے۔ تو کوشش کریں کہ بنانے والے بنیں اور بگاڑنے والے نہ بنیں، تو پھر دنیا میں ہر جگہ پہ امن اور سکون ہے۔ ہر ایک کے لیے سب کچھ ہے یہاں پہ۔ یہ جو ہوا ہے، یہ ہوا سب کے لیے ہے، جو سورج ہے یہ سب کے لیے چمکتا ہے۔ جس ہوا میں سانس لیتی ہوں، یہ پودے بھی اسی ہوا کا حصہ ہیں۔ میں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، دوسرے انسانوں کے ساتھ، کیونکہ وہ بھی یہی ہوا اپنے اندر لیتے ہیں، وہ باہر نکالتے ہیں تو میں اپنے اندر لے لیتی ہوں۔ اس طرح سے اگر کوئی مرتا ہے تو میرے اندر بھی کچھ مرتا ہے، کوئی جیتا ہے تو میں بھی جیتی ہوں۔ یا کاش کہ ہم یہ سمجھ پائیں کہ اس طرح سے جنگیں کر کے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونا۔ ہاں، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے، ایک دوسرے کی بات سن کے حاصل ہونا، اور کسی کو بالکل مار کے جیتنا کیا جیتنا۔ اگر آپ واقعی جیتنا چاہتے ہو تو پھر کچھ بنا کے جیتو، یہ تو کوئی بات ہے، پتہ چلے کچھ بنا، کچھ اچھا ہوا، آپ کی وجہ سے دنیا بہتر ہوئی ہے، آپ کی بھی اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں کی بھی۔ آپ کو بھی آرام سے نیند آتی ہے، آپ بھی ایک ایسا سانس لے سکتے ہو جس میں کوئی بوجھ نہ ہو، کسی کا دکھ نہ ہو، کسی کی آہیں نہ ہو، اور آپ اندر سے باہر سے خود بھی خوش ہو، لوگ بھی آپ سے خوش ہوں۔ ہاں، سورج چمک رہا ہے، یہ دیکھیں آج سورج نکل آیا، ٹھہرے میں دکھاتی ہوں۔ کہاں ہے؟ ابھی نظر آ رہا تھا، بادلوں میں چھپ گیا۔ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے سورج نظر آیا تھا، میں بہت خوش ہو گئی تھی، لیکن پھر بادلوں میں چھپ گیا۔ چلا، یہ چھپن چھوت لگی رہے گی، اور آج کا دن جو ہے بہت پیارا سا ہے، موسم بہت اچھا ہے، اور بہت لمبا ہو گیا ویڈیو آج کا، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور انٹل نیکسٹ ٹائم، بائے بائے۔